اپنے ساتھی فضل ربی بھائی ثوابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح کی روایت صحیح ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے۔ ساتھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو صلاۃ التسبیح کی روایت ہم عموماً سنتے ہیں، جس کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے صلاۃ التسبیح کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ عباس، یہ وہ نماز ہے، یہ وہ کام ہے، اگر آپ کریں تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کے اگلے، آپ کے پچھلے، آپ کے چھوٹے، آپ کے بڑے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی تنبیہ کی کہ ان گناہوں کے دھلوانے کے لیے یہ جو کام بتا رہا ہوں کوشش کرو ڈیلی کرو، ڈیلی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کرو، ہفتے میں نہیں کر سکتے تو مہینے میں، اگر مہینے میں بھی نہیں کر سکتے تو سال میں کرو، اگر سال بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور یہ کام کرو۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح ہے، کہ اتنی بڑی عظمتوں والی جو عبادت ہے وہ یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھا کریں۔ اب سائل یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ یاد رہے کہ ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب صلاۃ التسبیح کے اندر ہے۔ اس حدیث کی سند یہ ہے کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں نے اپنے استاد عبد الرحمن بن بشر ابن الحکم النسابوری سے سنی ہے۔ وہ اس حدیث کو آگے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ بن عبد العزیز ابو شعیب الکمباری سے سنی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ روایت میں نے حکم بن ابان ابو عیسیٰ الادنی ان سے سنی ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں نے اکرمہ مولائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنی ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتلایا۔ اب یہ اس حدیث کی سند ہے۔ امام ابو داؤد سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک بیچ میں 5 بندے گئے، 5 واسطے گئے۔ جب ہم ان کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ سارے ثقہ صدوق قابل اعتماد راویان ہیں۔ امام ابو داؤد کے جو استاد عبد الرحمن بن بشر وہ تو ثقہ صدوق شخصیت ہیں۔ آگے جو موسیٰ بن عبد العزیز ہیں وہ بھی جمہور کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ آگے جو حکم بن ابان ہیں وہ بھی قابل اعتماد ثقہ صدوق ہیں، جمہور کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ان سے جو آگے اکرمہ ہیں وہ تو امام ہیں، فن تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے قریبی شاگرد ہیں۔ اور آگے کون ہیں؟ آگے تو عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو حدیث کی سند ماشاءاللہ سارے ثقہ راویوں پر، قابل اعتماد راویوں پر قائم ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اکثر معاصرین نے سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ حضرت الاستاذ شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے سنن کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سنن کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ سنن مسند ابی یعلا الموصلی کی تحقیق میں حسین نے اس کو صحیح قرار دیا گیا۔ اسی طرح شرح سنہ کی تحقیق میں علامہ ارنوط رحمہ اللہ نے، زہیر شاویش اور دیگر کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، قابل اعتماد کے صلاۃ التسبیح اور اس کا اجر ثواب یہ بالکل حق ہے۔ اور اب پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو ساتھی سوچے گا کہ پھر اس کو ضعیف کہنے والوں نے کیوں ضعیف کہا ہے، کیوں اس کو ضعیف کہا گیا ہے، ضعیف کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ان ساتھیوں کی غلطی ہے۔ اب 3 قسم کے لوگوں نے غلطی کی ہے اس حدیث کو ضعیف کہنے کے سلسلے میں۔ بعض نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، حالانکہ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے وضع کی گئی ہو، اور ہم اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں کہ جس کے سند میں راویان میں سے کوئی ایسا راوی ہو جو وضاح ہو، حدیث سے اپنی طرف سے گھڑتا ہو، جبکہ اس کی سند میں تو ایسا کوئی راوی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو موضوع کہنے والے بھی خطا پر گئے۔ یا اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے راویان میں سے یہ جو راوی ہیں موسیٰ بن عبد العزیز یہ ضعیف ہے، حالانکہ یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ موسیٰ بن عبد العزیز جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ان کی حدیث کو نقل کیا گیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک کے اندر ان کی روایت کو لے کر آئے گئے۔ امام یحییٰ بن معین نے ان کی روایت کو ان کو ثقہ قرار دیا گیا۔ ان کے اس قول کو امام ابو حاتم نے الجرح و تعدیل کے اندر نقل کیا گیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ ایسے سمجھیں کہ امام ابو حاتم بھی اس بندے کو ثقہ جانتے ہیں،
کیونکہ ان کے حالات زندگی میں وہ صرف یحییٰ بن معین کا وہ قول نقل کرتے ہیں جس قول میں امام یحییٰ بن معین نے اس کو سکہ قرار دیا ہے۔ اور آپ ایسے سمجھیں کہ اس راوی کو امام احمد بن حنبل نے بھی قابل اعتماد قرار دیا ہے کہ اپنی کتاب العلل کے اندر اس کے ترجمے میں صرف یحییٰ بن معین کا وہ قول نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے اس کی توثیق کی ہے۔ امام ابن شاہین اس بندے کو اپنی کتاب الثقات میں ذکر کرتے ہیں، امام ابن حبان انہیں کتاب الثقات میں لے کر آتے ہیں، امام مزی اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر اس بندے کے صرف توثیق ہی نقل کرتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکاشف میں اس بندے کے صرف توثیق ہی نقل کرتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں موسیٰ بن عبدالعزیز کے بارے میں صرف توثیق ہی نقل کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے اس بندے کو صدوق قرار دیا ہے، قابل اعتماد قرار دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بندہ ضعیف نہیں ہے بلکہ جمہور کے نزدیک سکہ ہے۔ یہاں تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ موسیٰ بن عبدالعزیز مجہول ہے، تو ان کی بات بھی بالکل غلط ہے۔ جس بندے کی اتنے سارے لوگوں نے توثیق کی ہو وہ بندہ کیسے مجہول ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی جو بڑی مشہور ہے وہ بالکل صحیح ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اگر اس کو کوئی ضعیف کہتا ہے تو یہ اس کی خطا ہے۔